آیت کو گھر لے جایا گیا۔ عارض نے اس کو اپنے روم میں شفٹ کرایا تھا۔ آیت کچھ نہیں بولی، وہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ صرف اس کے رونے پر وہ ایک دم گھبرائی تھی اور باقی سب ہنس دیے۔ تم پریشان نہ ہو، یہ ہمارے پاس رہے گی۔ نہیں تائی امی، یہ میرے ساتھ رہے گی، آپ بس مجھے بتا دیں چپ کیسے کرانا ہے، وہ بولی اور مدیحہ سے جلدی سے اپنی بیٹی کو لے لیا۔ مدیحہ اس کے جذبات سمجھ سکتی تھی، جبکہ عارض پیچھے چپ چاپ اس کی بےتابیاں دیکھ رہا تھا۔ آیت کے ساتھ جو اس نے کیا، وہ ایک ایک لمحے کو پچھتا رہا تھا، مگر وہ محسوس بھی تو کرتی۔ اس نے اس کے لیے یہ سب کیا، وہ کیوں اسے چھوڑ کر جاتا؟ مگر آیت اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ باہر گھر والوں کے سامنے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ اس کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ شاید مدیحہ اسے سمجھا کر نیچے چلی گئی۔ پریشی اور امل تو کب سے چپکی بیٹھی تھی اور نور کو پیار کر رہی تھی۔ رمشا بھی جھجکتی ہوئی وہاں آ گئی۔ وہ تینوں ہی نور کو گود میں لیے اسے پیار کر رہی تھی۔ آیت انہیں مسکرا کر دیکھ رہی تھی، جبکہ عارض بھی وہیں کھڑا تھا۔ آیت نے ایک نظر اس پر گئی اور اس نے نظر پھیر لی۔ نظر کا پھیر عارض کے دل پر لگا تھا۔ وہ روم سے باہر نکل گیا۔ یہ بے اتنائی سلگانے لگی تھی۔ کبیر روم میں آیا، نین بھی اس کے پیچھے گئی۔ اب تک اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ نین بے حد کنفیوز تھی، یہاں تک کہ کبیر فریش ہو کر آیا اور اس نے اسے معمول کی طرح ٹاول دیا، چہرہ صاف کرنے کے لیے، جسے کبیر نے لے لیا۔ نین جیسے اس کا چہرہ پڑھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، مگر کبیر بالکل نارمل تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بالآخر کبیر نے ہی اس کی جانب دیکھ کر پوچھ دیا۔ نین ہوش میں آئی۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر لیں؟ اس نے کبیر کا کانپتے ہاتھوں سے ہاتھ پکڑ لیا۔ کبیر اس کی کیفیت دیکھ کر اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نین کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ اس کی خاموشی، اس کا نارمل رویہ، سب اسے شرمندگی کی گہرائیوں پر پہنچا رہا تھا۔ کبیر البتہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور دوسری نظر اس کے بھرے بھرے وجود پر بھی جا رہی تھی، جس میں اس کے محبت کی نشانی تھی۔ نین سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ گئی اور پھر اسی ہاتھ پر ماتھا ٹکا کر وہ بری طرح رو دی۔ معاف کر دے مجھے، وہ سسکی۔ کبیر کے ہاتھ اس کے آنسو سے بھیگنے لگے۔ کبیر کچھ نہیں بولا۔ نین نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ ہاتھ سے پکڑ لیا۔ یہ سب سچ ہے؟ ہاں سچ ہے، میں نے آپ سے شادی پیسوں کے لیے کی۔ کبیر نے بات مکمل کی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میرے دل میں لالچ نہیں تھا کبیر، میں بس ہار گئی تھی، کیونکہ میں کسی سہراب کو چاہنے کی کوشش کی تھی اور وہ سیراب جیسے بھربری ریت کی طرح میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور میں وہیں کھڑی رہ گئی، مجھ میں ضد بڑھ گئی۔ لاکھ اپنے دل کو سمجھایا، مگر دل ہی تھا، مگر خدا کی قسم، جیسے جیسے میں نے آپ کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ وقت گزارا، روز مجھے اپنے ارادے پر شرمندگی ہوتی تھی۔ پھر میں سب بھولنے لگی، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے، میں تو جھوٹی لگ رہی ہوں گی آپ کو۔ میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں آپ سے، ہر بات پر ہر جھوٹ بولا ہے، پر میری محبت سچی ہے۔ مجھے جس دن آپ سے محبت ہوئی، میں نے اعتراف کیا۔ میں نہیں جانتی میرے حق میں کیا فیصلہ کریں گے کبیر، مگر میں سچ میں آپ کے بچے سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ سرخ آنکھیں اس بھرے وجود، بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بڑا گہرا سانس بھرا تھا۔ پلیز کبیر، مجھ سے خود سے الگ مت کیجیے گا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ تم جانتی ہو مجھے اپنے لباس پر شکن کیوں نہیں پسند؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا۔ اب وہ بول رہا تھا، اب نین کے سننے کی باری تھی۔ نین اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ کیونکہ مجھے سلوٹ لباس پر نہیں پسند، مجھے کردار میں کسی قسم کی سلوٹ نہیں پسند۔ داغ تو دور کی بات ہے، عورت کا کردار پتھر کی طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ پتھر میں بھی دراڑ پڑ جائے، مگر عورت کے کردار میں نہیں۔ میں تمہیں بد کردار نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ تمہارا کزن تھا، تمہارا منگیتر تھا۔ شاید ہر عام لڑکی کی طرح تم نے اس سے محبت کی، مگر شادی کی رات تم نے میری باہوں میں کیسے گزاری؟ میں جانتا تھا تمہیں مجھ سے محبت نہیں، مگر تمہیں حق نہیں پہنچتا تھا، تم میری قربت میں کسی اور کو سوچتی۔ یہ تو میرے لباس پر کیچڑ اچھال گئی اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں نین، میں نے احمد کو بھی آفس سے نکال دیا ہے۔ میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا جو تمہیں ٹیز کرے۔ میں تم سے والہانہ محبت کی ہے، جس طرح ہو سکا اس طرح محبت کی ہے، اور تم میرے بنا رہتی، یہ میں نہیں چاہتا تھا، مگر میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ میں تمہیں خود سے دور کیسے کروں گا پھر؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا۔ مگر یہاں، اس نے اس کا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا، یہاں بہت تکلیف ہوئی ہے۔ بات شراکت داری کی آ جائے تو کبیر وہ چیزیں توڑ دیتا ہے، اور تم نے میرے لیے میری محبت کی رات کو میرے دل میں پھانس بنا دیا۔ وہ کہہ کر اٹھنے لگا۔ کبیر، میں جوڑ دوں گی اس دل کو، آپ کہیں تو اس کمرے سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی، آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گی، میں کبھی امی کے گھر بھی نہیں جاؤں گی۔
وہ جلدی سے بولتی اس کے آگے آ کھڑی ہوئی، نہیں مجھے تمہیں قید نہیں کرنا، مجھے وقت چاہیے اور مجھ سے کچھ فاصلے پر رہو، شاید میں خود کو سمجھا لوں کہ تمہاری محبت میرے لیے سچی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھتا باہر نکل گیا، آرام بھی نہیں کیا جبکہ نین پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مرتضیٰ نے موبائل پر سعید کی کالز دیکھیں اور ابھی وہ فون کرتا کہ شہاب روم میں آ گیا۔ میں عفان کے لیے ہاں کر رہا ہوں، اس نے مرتضیٰ کو بتایا۔ اچھا فیصلہ ہے، مرتضیٰ مصروف سے بولے۔ چلیں پھر سالار کے ولیمے کے ساتھ ساتھ پریشا کی شادی کی تیاریاں بھی شروع کر لیتے ہیں۔ شہاب نے مسکرا کر کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ بولے اور کال ملا لی مگر سعید فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اچھا میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں۔ شہاب ان کی مصروفیت سمجھ گیا اور اٹھ گیا جبکہ ان کا دل انہونی کے احساس سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سعید گھر کے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظر زین پر گئی جو کہ رمشا کی طرف دیکھ رہا تھا، جو نور کو گود میں اٹھائی ہوئی تھی۔ پریشا اور امل بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس اجنبی پر پڑی جو اندر آ رہا تھا۔ زین اس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تھا، تبھی اس نے آگے بڑھ کر سعید سے ہاتھ ملایا اور تینوں لڑکیوں کو اشارہ کیا کہ اندر جاؤ۔ وہ تینوں اندر چلی گئیں تو زین کے سعید کے پیچھے کھڑے ایک آدمی کو دیکھا۔ مرتضیٰ کبیر سالار سے ملنا ہے، سعید بولا تو زین نے سر ہلایا۔ سالار بھیا تو نہیں ہیں یہاں، وہ کچھ دنوں کے لیے فلیٹ پر گئے ہوئے ہیں، وہ اس سے پہلے کسی کو بلاتا سعید کو بتانے لگا جبکہ سعید چونکا، اصل مدعا تو وہ تھا۔ تبھی اس نے زین کو مسکرا کر کہا کہ اسے فون کر کے بلا لیا جائے۔ زین نے بھی پوری عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے سالار کو کال کر لی۔ بھئیو آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، آپ آ سکتے ہیں، زین بولا تو دوسری طرف سے سالار نے بتایا کہ وہ اور سمل پہلے ہی نور سے ملنے آ رہے ہیں اور راستے میں ہیں۔ زین مسکرا دیا، گھر تو اس کے بنا ادھورا لگتا تھا۔ بھیا آ رہے ہیں، آپ بیٹھیں، زین نے بٹھایا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے، تبھی ایک مرد بھی اندر داخل ہوا۔ زین نے کبیر کو بلانا مناسب سمجھا۔ وہ مڑتا کہ سعید کے والد نے ایک دم اسے روکا۔ بیٹا ابھی نہیں، سالار آ جائے پھر بلا لینا۔ تم بتاؤ تم کیسے ہو، مجھے نہیں پہچانا؟ میں تمہارے والد کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، بس کچھ ضروری باتیں تھیں، انہی کی وجہ سے آج یہاں آنا پڑا۔ وہ ایسے بولے لہجے میں چاشنی بھر لی۔ زین سمجھ گیا بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، مگر سالار کا کیا کام تھا؟ خیر، باہر سالار کی گاڑی کا ہارن بجا۔ سعید مسکرا کر اٹھا، تبھی کبیر بھی باہر نکلا اور سامنے سعید اور اس کے باپ کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ غصے سے کھولتا ہوا ان تک پہنچا۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ وہ سعید کا گریبان پکڑتا بولا۔ بھائی زین نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ ہٹ جاؤ، کبیر نے گھورا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تبھی سالار بھی اندر داخل ہوا اور مرتضیٰ جو گھبرا رہے تھے مدیحہ کو پکارنے کے لیے باہر نکلے، مگر باہر کا منظر دیکھ کر انہیں وجہ سمجھ آ گئی ان کا دل کیوں گھبرا رہا تھا۔ وہ دل تھام کر دیوار پکڑ گئے۔ یہ کیس دن بدن ان کی زندگی میں آ گیا تھا۔ کبیر کو سعید کا گریبان پکڑے دیکھ سالار نے جمل کو اندر جانے کا کہا اور بھڑک کر خود بھی سعید کا گریبان جکڑ لیا۔ کیا کرنے آیا ہے سالے یہاں؟ بد لحاظی سے بولا۔ بس کچھ ہی دیر تھی، تھپڑ ہی جڑ دیتا۔ سعید کی مسکراہٹ میں کمی نہ آئی تھی۔ سب لڑکیاں کمرے میں باہر جھانکنے لگی جبکہ عورتیں کچن میں تھیں اور باہر صرف مرد تھے۔ عارض بھی نیچے آ گیا اور دوڑ کر اپنے بھائیوں تک پہنچا۔ مرتضیٰ وہیں کھڑے تھے، سکندر تو وہاں تھے ہی نہیں۔ تبھی شہاب اور وجاہت دونوں بھی وہیں آ گئے۔ سعید نے ایک نظر مرتضیٰ کو دیکھا اور خباثت سے ہنسا۔ سالار اور کبیر تو اس کے دانت ہی توڑ دینا چاہتے تھے۔ وہ دونوں آگے بڑھتے کہ سعید نے روکا۔ رک جاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میرے آنے کی وجہ تو جان لو، سعید نے کہا۔ نہیں جاننی ہمیں، جاؤ یہاں سے۔ عارض نے اس کو گھور کر دیکھا جبکہ اس نے عارض کے شانے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی جسے عارض نے جھٹک دیا۔ وہ بخوبی اس منافق انسان کو جانتا تھا۔ اچھا چلو سب چھوڑو، سسپینس ختم کرتے ہیں، سعید نے مرتضیٰ کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ رک جاؤ، مرتضیٰ بے تابی سے بولے۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بھڑکے۔ ارے مرتضیٰ صاحب کیا جلدی ہے، جانا تو ہے ہم نے۔ سعید نے کندھے سے پکڑا تو عارض نے باپ کے کندھے پر سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ توڑ دوں گا، بابا سے دور رہنا، عارض چیخا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ، نکلو یہاں سے سارے۔ سالار غصے سے بھڑکا۔ چلو ان دونوں کا تو سمجھ آتا ہے، یہ چیخ سکتے ہیں ان سب گھر والوں کے لیے، تم کس حق سے چیخ رہے ہو؟ سالار مرتضیٰ۔ سعید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مرتضیٰ تڑپ گئے۔ سالار میرے بچے، انہیں نکالو یہاں سے۔ وہ رو دینے کو تھے، سالار کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہی حال چھپ کر سننے والوں اور اس کے بھائیوں کا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سالار نے سعید کا گریبان سخت گرفت میں جکڑا۔ ابھی بتا دیتا ہوں یہ کیا بکواس ہے۔ سعید نے اس کا ہاتھ
گریبان سے چھڑایا۔ میں نے کہا نکلو یہاں سے۔ مرتضیٰ نے اسے دھکا دیا۔ اس سے پہلے وہ مرتضیٰ پر ہاتھ اٹھاتا چاروں بیٹوں نے اس کو جکڑ لیا تھا۔ اوکے اوکے میں کچھ نہیں کرتا، سعید بولا۔ وہ چاروں اسے کہا جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کبیر نے اس کو گھور کر دیکھا اور اس کو دور دھکیلا۔ میں تو نہیں یہ بولیں گے مرتضیٰ صاحب۔ مرتضیٰ صاحب، سعید نے مسکراہٹ روکی۔ مرتضیٰ کو لگا وہ گر جائیں گے یہیں۔ وہ چاروں نہ سمجھ آنے والی نظروں سے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں بولو، سعید نے اس آدمی کو کہا جس نے سالار کی آنکھوں میں دیکھا۔ سالار بالکل نہیں سمجھ پایا۔ اس کا اپنی طرف دیکھنا۔ میں نے مرتضیٰ کو آج سے 27 سال پہلے اپنا ایک بیٹا بیچا تھا۔ مرتضیٰ کا قرضہ تھا میں، اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں مرتضیٰ کے پاس کوئی چیز گروی رکھوا دوں یا بیچ دوں سوائے ایک بیٹے کے، اور میں نے سالار کو 27 سال پہلے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے مرتضیٰ کو بیچ دیا تھا، اس شرط پر کہ دوبارہ کبھی نہیں لوٹوں گا۔ مگر وہ رک گیا۔ تمام آوازیں بند ہو گئیں۔ مرتضیٰ ہاؤس کا ایک ایک فرد پتھر ہو گیا، جبکہ سالار کی آنکھ کی پتلی بے بھی حرکت نہیں تھی، یہاں تک کہ اس نے پلک بھی نہیں جھپکی تھی۔ یہ پروف ہے سالار، یہ اس کی ماں ہے، اور میں اور اس کا برتھ سرٹیفکیٹ، اور یہ رہی ہماری ولدیت۔ اس نے تمام چیزیں ان سب کی آنکھوں کے آگے رکھ دیں۔ ہار کر رو دینے کی آواز مکمل خاموشی میں مرتضیٰ کی تھی۔ چاروں طرف سکوت سا چھا گیا تھا۔ کبیر سب سے پہلے ہوش میں آیا، اور اس کے ساتھ ہی زین اور عارض۔ تینوں نے اس آدمی کا گریبان جکڑا اور اس کے منہ پر کبیر نے مکہ کھینچ کر مار دیا، جبکہ عارض نے سعید کے کھینچ کر تھپڑ مارا، اور اس طرح زین بھی۔ تینوں ان دونوں پر ایک دم ایسے پڑے کہ وہ اپنا بچاؤ کرنے لگے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، وہ آدمی چیخا، جبکہ کبیر نے تھپڑوں سے اس کا منہ سرخ کر دیا۔ سب گھر والے باہر نکل آئے تھے۔ اس جھوٹ پر تو وہ سامنے والے کی جان لے لیتے۔ مدیحہ بھی وہاں بھاگ کر آئی تھی۔ مرتضیٰ اتنے مضبوط مرد تھے، کبھی انہوں نے انہیں روتے نہیں دیکھا تھا۔ زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں آئی تھیں انہوں نے وہ ہمت سے فیس کی تھیں، اور آج اس جھوٹ پر وہ کیسے رو رہے تھے۔ مدیحہ نے مرتضیٰ کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہو گیا ہے مرتضیٰ؟ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ بکواس کر رہا ہے یہ آدمی، ہمارا بیٹا ہے وہ، مدیحہ بولی، جبکہ سب بھائیوں نے کبیر، عارض اور زین کو ان دونوں سے دور کیا۔ سالار آگے بڑھا اور اس آدمی کے ہاتھ سے اس نے وہ پیپر لے لیا جو پروف تھا۔ وہ غور سے اس پیپر کو دیکھتا رہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ کیا بکواس دیکھ رہے ہو؟ کبیر نے اس کے ہاتھوں سے پیپر چھینا۔ ایک منٹ۔ اس نے کبیر کی طرف سرد نظروں سے دیکھا اور مرتضیٰ کی طرف بڑھا۔ مرتضیٰ سالار کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائیں، مگر وہ ان کے سامنے آ گیا اور ان کو دیکھنے لگا۔ مرتضیٰ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو سالار؟ وہ جلدی سے بولے اور اٹھ کر اس کا چہرہ ہاتھ میں تھام لیا۔ سچ کیا ہے؟ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ یہی سچ ہے، مرتضیٰ بولے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سالار کو چھپا لیں سب سے۔ سالار نے ان کے آگے برتھ سرٹیفکیٹ کیا جس میں سالار کی ولدیت مختلف تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، تم صرف میری بات کا یقین کرو سالار، میں ہی تمہارا باپ ہوں اور تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ وہ بولے، جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، سچ بتاؤ تمہارا بیٹا مر گیا تھا، جبکہ تم بس۔ چپ، مرتضیٰ چیخے۔ تم سچ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ آدمی بھی چیخا۔ تم نے کسی سے کسی کی اولاد چھینی تھی مرتضیٰ، آج تمہیں اولاد کا احساس ہوا، جبکہ تم نے ہی آفر کی، پھر میرے کہنے پر ہی مان لیا تھا کہ ہاں تم اپنا بیٹا بیچو گے۔ وہ دھاڑے جبکہ سب سن ہو گئے۔ مرتضیٰ نے اچانک اپنے لفظوں پر غور کیا۔ سارا گھر ان کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ سعید نے مسکرا دیا۔ وہ آدمی بھی مطمئن سا دیکھ رہا تھا۔ سالار کے ہاتھ سے پیپر چھوٹا، پیپر ہوا میں اڑ گیا۔ وہ لالچی آدمی نزدیک آیا اور سالار کا ہاتھ تھام لیا۔ تم میرے بیٹے ہو سالار، تم میرے، اور تمہاری ماں، وہ بہت یاد کرتی ہے تمہیں۔ وہ سعید کے پلان سے ہٹ کر اب بول رہا تھا، یعنی سالار اتنا امیر تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ جاتا، ان کے ساتھ آ کر رہتا تو کیا ہی بات تھی۔ سالار نے ناگواری سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ مدیحہ نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ مرتضیٰ کیا ہے یہ سب؟ وہ بے چینی سے بولیں۔ ان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بابا یہاں تو آپ سچ بتا دیں، ورنہ میں ان سب کو پولیس اریسٹ کروا دوں گا، کبیر چلایا۔ پورے گھر میں اس کی دھاڑ اٹھی تھی۔ سبھی تو منتظر تھے مرتضیٰ کے بولنے کے۔ کبیر کے بعد مدیحہ کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، اور جبکہ ہمارے گھر ایک اور خوشی بھی آنے والی تھی۔ میں بے حد خوش تھا، اور جس دن وہ ہمارے ہاتھ میں آتا، ڈاکٹر سے میرے آگے پیپر کر دیا۔ کیس کمپلیکیٹڈ تھا، یا تو بچہ بچتا یا بیوی۔ میں ڈاکٹر کی شکل دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر نے اسے دونوں کو بچانے کے لیے فورس کیا، مگر انہوں نے کہہ دیا، پھر آپ کہیں اور لے جائیں۔ میں جانتا تھا مدیحہ کتنی حساس ہے بچوں کے لیے، اور ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا میں۔
میں نے اپنی بیوی کو بچانا تھا، میں نے سائن کر دیے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو بار بار اپنے بچے کا پوچھنے لگی۔ میں نے بہت ٹالنا چاہا مگر سچ بتانے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ اس دن مرزا میرے پاس آیا۔ میں کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے غصے میں سے فوراً اپنے پیسے لینے کی ڈیمانڈ کی۔ اسی ہاسپٹل میں مجھے پتہ چلا مرزا کے ہاں بیٹا ہوا ہے، جبکہ مرزا، میں جانتا ہوں کتنا گھٹیا اور لالچی آدمی ہے۔ اس نے میرے فورس کرنے پر بس اتنا ہی کہا کہ میرا بیٹا ہے، اسے لے لو اور میری جان چھوڑو۔ اس بات پر میں ایک دم متوجہ ہوا۔ مدیحہ کی طبیعت، ڈاکٹرز کا فورس کہ وہ کافی ذہنی برڈن کا شکار ہو جائیں گی۔ میں نے حامی بھر لی، جبکہ اس لالچی آدمی نے ایک پل بھی نہیں لگایا، الٹا مجھ سے قرضہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی نے بچہ دینے سے پہلے مجھ سے مزید پیسے مانگے، جسے میں نے دے دیے۔ یہ دونوں گھٹیا ہیں، صاف ہے اپنی ہی اولاد بیچی تھی انہوں نے مجھے۔ ان کی زندگی میری دی رقم سے سکون سے گزرتی، شاید بچہ تو انہیں چاہیے بھی نہیں تھا، جبکہ میں نے مدیحہ کے سامنے سالار کو کر دیا۔ میں جانتا تھا ہم اس سے بہت محبت کریں گے، اور مجھے وہ چپ ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے یہ بات سب سے چھپائی۔ اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا سوائے میرے۔ زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے تم میں اور باقی سب میں فرق کیا ہو۔ الٹا جان بستی تھی تم میں، کہیں تمہیں کبھی پتہ نہ چل جائے۔ ساکتے نظروں سے شاک کی کیفیت میں سب مرتضیٰ کو سن رہے تھے۔ مرتضیٰ چپ ہو گئے، جبکہ سب نے سن کھڑے سالار کی جانب دیکھا۔ یہ سچ ہے سالار، تم میرے بیٹے نہیں، بس اس حد تک کہ تمہاری ماں نے تمہیں جنم نہیں دیا، ایک لالچی اور پیسوں کی حرص بھری عورت نے جنم دیا، مگر تم میری اولاد ہو۔ تمہیں میں نے پالا ہے، تمہاری ماں نے پالا ہے۔ وہ اس کے سامنے آ گئے۔ سالار کو لگ رہا تھا اب وہ اگلا سانس بھی نہیں لے سکے گا، تو وہ سانس بھی اسے بتا دے گا کہ وہ اس کا ہے ہی نہیں، ایسی دغا دے گا۔ سالار نے مرتضیٰ سے نظریں پھیر لی۔ یہ نظروں کا پھیر مرتضیٰ کی جان پر بن گیا، اور اس بھیڑ میں سرخ نظروں سے کھڑی اس کی طرف، زمل کی طرف دیکھا۔ شاید کوئی تھا تو اب بس وہ تھی اس کی۔ وہ مرتضیٰ کے اس پاس سے ہٹ کر زمل کے سامنے آ گیا۔ گہری سانس ایسی کھینچی کہ خاموشی میں بس اس کی سانس گونجی تھی۔ چلو، اس نے زمل کا ہاتھ پکڑا۔ زمل نے سب کی طرف دیکھا۔ وہاں کھڑے سب لوگوں کی نظروں میں آنسو تھے، اسے کھو دینے کا ڈر تھا۔ اسے بتانے کے لیے زبانیں بے تاب تھیں کہ وہ سب اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور کیسے مرتضیٰ ہاؤس اس کے بنا ویران ہے، مگر زبانوں پر قفل تھا۔ سعید اور اس کا باپ نکل چکے تھے، جبکہ وہ آدمی ذرا فاصلے پر کھڑا تھا۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ضبط سے دیکھ رہا تھا، جبکہ سالار تو اسے ATM لگ رہا تھا۔ اتنا امیر تھا وہ، سعید سے پیسے لینے کے بجائے پیسے بنانے والی مشین ہی کیوں نہ بلیک میل کر کے ساتھ لے جائے۔ زمل نے سالار کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ سالار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم یہی رہیں گے سالار، اکٹھے اپنوں کے ساتھ، یہی ہمارے اپنے ہیں۔ زمل نے بمشکل اپنی بات پوری کی تھی۔ سالار اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتا گیا، ایک نظر غور سے اس کو دیکھا اور پھر پیچھے پلٹ گیا۔ سالار، وہاں کتنوں نے اسے آواز دی تھی، جبکہ سالار مرتضیٰ ہاؤس سے بنا کچھ سنے، بنا کچھ دیکھے نکل گیا۔ وہ آدمی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سالار اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ پورا گھر اسے پورچ میں نظر آیا، دوڑ کر آتا ہوا، جس میں سب سے آگے گھبرائے ہوئی پریشان سی زمل تھی، جبکہ مرتضیٰ زمین بوس ہو گئے تھے، اور سالار نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ شاید ان سب نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ اس رات بہت پی تھی اس نے، بے حد پی، اتنی پی کہ صبح ہو گئی۔ شراب پی کر وہ اپنے ذہن میں سے سب کچھ نکال دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ میں نہیں گیا تھا، جانتا تھا وہاں سب آ جائیں گے۔ شراب پی پی کر تو اب اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں۔ فیروز نے اس کی جانب دیکھا، بڑی اذیت سے دیکھا تھا، جس نے آنکھیں بند کر کے سر پیچھے ڈال دیا اور اس کی بند آنکھوں سے گالوں پر آنسو گرنے لگے۔ فیروز نے پہلی بار دیکھا تھا یہ پانی اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے۔ وہ بے حد ضدی تھا، اپنی ضد کا پکا، اور وہ سب کچھ جان چکا تھا۔ فیروز کے لیے جانکاری اتنی مشکل تو تھی، تو جس پر یہ پیتی تھی اس کی حالت ایسی بنتی تھی۔ سالار نے سر 3 بار جھٹکا اور گلاس سے سارا پانی اپنے اندر اتار لیا۔ سر، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، فیروز نے اچانک کہا تو اس نے اس کی طرف دیکھا۔ جاؤ کچھ دیر کے لیے یہاں سے، سالار بھاری آواز میں بولا۔ اس کا گلا خراب ہو چکا تھا شراب کی زیادتی سے۔ فیروز چپ چاپ اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک مہنگے بار کا کمرہ تھا۔ فیروز باہر ایسے نکلا کہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے چھوڑ کر جا بھی کیسے سکتا تھا؟ سالار نے اپنا سر ٹیبل پر ڈال دیا اور کانچ کے گلاس کو دیکھنے لگا۔ گہری خاموشی تھی چاروں طرف، بے حد گہری۔ اچانک گلاس اس کی آنکھوں کے آگے دھندلا سا گیا، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ گلاس آنکھوں میں پانی کی وجہ سے دھندلا گیا تھا۔ وہ ہنس دیا تکلیف سے۔
ہنسنے لگا اور اچانک صوفے پر سر ڈال کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ سالار، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، نہ آگے نہ کوئی پیچھے۔ وہ سوچتا رہ گیا کون سا نام لگنا چاہیے میرے ساتھ۔ وہ اب سوچنے لگا، مرزا یا مرتضیٰ۔ اچانک اس کی ہنسی سمٹ گئی۔ یار فیروز! اس نے فیروز کو پکارا۔ وہ پل میں اندر آ گیا۔ یار پتہ تو کرو کتنے میں ہوا تھا میرا سودا؟ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سر پلیز آپ اس بارے میں نہ سوچیں۔ فیروز کو وہ خود اذیتی کا شکار لگا تھا۔ سالار اس کی جانب دیکھتا رہا اور اچانک سے ٹیبل پر ایک ہاتھ مارا۔ سارے گلاس اور تقریباً 10 شراب کی بوتلیں زمین بوس ہو گئیں۔ سالار نے ہاتھ جھاڑے۔ چلو بس اتنا ہی کہا اور سیاہ ماسک لگا کر، کیپ پہنی اور بلیک گاگلز لگا کر وہ میڈیا سے بچ کر چلا گیا، بہت دور، سب سے دور۔